السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجی کا پہلا سبق کلاس 11 کے لیے نفسیات کی کہانی شروع کیا تھا۔ آج ہم اس کا نیکسٹ پارٹ ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ پارٹ ہمیں آج دیکھنے ہیں وہ ہے نفسیات کے مقاصد، گولز آف سائیکالوجی۔ تو گولز آف سائیکالوجی، نفسیات کے مقاصد دیکھنے سے پہلے ہم آپ سے کچھ کویشچنز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ آپ نے 11ویں جماعت میں جو ہے جیسے آپ نے فارم بھرا تھا، ایڈمیشن فارم، اس میں آپ لوگوں نے جو ہے سائیکالوجی اس سبجیکٹ کا کیا کیا تھا، انتخاب کیا تھا۔ تو کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے 11ویں جماعت میں نفسیات کا انتخاب کیوں کیا؟ دوسرا کویشچن ہے کہ آپ نے دوسرے مضامین کے بجائے نفسیات کا انتخاب کیوں کیا؟ جیسا کہ آپ جب فارم بھر رہے تھے تو آپ نے اس میں میتھس نہ لیتے ہوئے آپ نے سائیکالوجی نفسیات کو پریفرنس دیا ہے، تو دوسرے مضامین کی بجائے آپ نے نفسیات کو کیوں منتخب کیا؟ اور تیسرا سوال ہے کہ ہمیں نفسیات کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیا ریزن ہے کہ ہم سائیکالوجی کا کیا کریں، مطالعہ کریں؟ تو یہ 3 کویشچن جو آپ لوگوں کو ہم دے رہے ہیں، اس کا آنسر آپ لوگ ہمیں دیجیے۔ اب دیکھیے کہ نفسیات کے جو ہے اہم 4 مقاصد ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا ہے ڈسکرائب واٹ، سیکنڈ ہوتا ہے ایکسپلین وائی، تھرڈ ہے پریڈکٹ یعنی اینٹیسپیٹ، اور چوتھا ہے کنٹرول یعنی چینج اور ماڈیفائی۔ یعنی یہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا میں کہہ رہی ہوں کہ ڈسکرائب واٹ، تو یہ واٹ از ہیپننگ، بیان کرنا کہ کیا ہو رہا ہے نا۔ تو نفسیات کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ برتاؤ اور ذہنی اعمال کی شناخت کرتا ہے اور درجہ بندی کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، انسان کے برتاؤ کو متحرک کرنے کے لیے کون سے عوامل ذمہ دار ہوتے ہیں، اور مخصوص حالات میں انسان اس کا کیا رد عمل دیتا ہے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے جو ہمارے محققین تھے، انہوں نے سماجی، معاشی، تہذیبی اور جغرافیائی حالات کا کیا کیا، معائنہ کیا، مختلف قسم کے برتاؤ، مخصوص برتاؤ کو ریکارڈ کرنے کی انہوں نے ضرورت سمجھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ رسمی حالات میں اور غیر رسمی حالات میں کیا کرتا ہے، مختلف برتاؤ کرتا ہے نا۔ جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں جب ہم ہیں تو کس طریقے سے رہتے ہیں ہم، لیکن اسکول میں آنے کے بعد آپ جو ہے وہ ڈسپلین مینٹین کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا ہے تو اپنا رویہ جو ہے وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے، برتاؤ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، جو ہمارے محققین تھے انہوں نے کیا کیا ہے کہ مختلف برتاؤ کو ریکارڈ کیا اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بنایا۔ تو نفسیات کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان مخصوص حالات میں کس طرح کا رد عمل کرتا ہے۔ تو اس مقصد سے کیا ہوا ہے، مختلف نفسیاتی وسائل جو ٹول کا ہم کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اب ہمیں کیا کرنا ہے، لوگوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، جاننا ہے، تو ہم کیا کریں گے، سروے کا طریقہ اپنائیں گے، ہے نا۔ الگ الگ لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، الگ الگ سچویشن پہ یہ کیا کرتے ہیں، تو سروے کا طریقہ ہو گیا۔ تجربہ گاہ کے تجربات اور مشاہدات، ہے نا۔ اسی طریقے سے معیاری نفسیاتی آزمائشیں رکھی جاتی ہیں، نفسیاتی تجزیاتی ٹیکنیک، یہ تمام جو ہے نفسیاتی وسائل اور یہ ٹولز ہے۔ تو یہ بھی 2 مارکس کا کویشچن آپ لوگوں کو آتا ہے کہ نفسیاتی وسائل اور ٹول کا نام لکھیے، تو کیا ہے وہ، سروے کا طریقہ، تجربہ گاہ کے تجربات اور مشاہدات، معیاری نفسیاتی آزمائشیں اور نفسیاتی تجزیاتی ٹیکنیک۔ اب جو سیکنڈ اس کا مقصد ہے وہ تھا ایکسپلین، ایکسپلین وائی، ایکسپلین کرنا یعنی وضاحت کرنا، ایسا کیوں ہو رہا ہے نا۔ تو نفسیات کا جو دوسرا بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بامعنی طریقے سے مشاہدہ کردہ رد عمل کے اسباب کو سمجھنا ہے، یعنی جو کام حقائق کی وضاحت کر کے کیا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے برتاؤ کی مختلف وجوہات کو سمجھنے کے لیے معیاری نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خاص قسم کا برتاؤ کا ہم کیا کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، تو وہ خاص رد عمل اور برتاؤ تمام لوگوں کے لیے طے کیا گیا ہے، کیا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا خاص رد عمل ہوتا ہے اور خاص برتاؤ ہوتا ہے،
جو زیادہ تر لوگوں میں مشاہدہ کیا جائے تو تمام لوگوں کے لیے یہ تعمیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مثال دیتی ہوں میں آپ کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ گورنمنٹ کیا کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہیلمٹ پہن کر کیا کیجئے، بائک چلائیے۔ تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے یہ لاگو ہو گیا تھا کیا قانون؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ کیا ہوا، جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بائک سوار جو ہیں وہ سر پر شدید مار لگنے کی وجہ سے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی جان جا رہی ہے، تو سر میں مار لگنے کی وجہ سے حادثات جو ہے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہیلمٹ پہننا سبھی بائک سواروں کے لیے کیا کیا گیا ہے، لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تو کوئی شخص کا ایک برتاؤ جو ہے دوسروں پر ہم تعمیم نہیں کر سکتے، لیکن بہت زیادہ خاص رد عمل وہ زیادہ لوگوں میں مشاہدہ کیا جائے تو وہ تمام لوگوں کے لیے تعمیم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے ہمارا پیشن گوئی۔ پیشن گوئی کرنا یعنی پریڈکٹ کرنا کہ آگے کیا ہوگا۔ تو نفسیات کا تیسرا بڑا مقصد جو ہے یہ انسان کے برتاؤ اور ذہنی عمل میں کوئی خاص حالت یا مختلف حالات کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنا ہے، اور اس پیشن گوئی میں مختلف برتاؤ کے ممکنہ نتائج کی معلومات شامل ہوتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، دیکھیے کہ اگر کوئی جو ہے شراب پی کر گاڑی چلا رہا ہے نا، کس نے ڈرنک کیا ہوا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو فطری طور پر کیا ہوتا ہے، اس کے رد عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ سست رفتاری سے کیا کرتا ہے، حرکت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ شراب پی کر گاڑی نہیں چلانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ڈرنک کر کے ڈرائیونگ کیا ہے تو وہ حادثہ ہونے کے کیا ہے، خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے شراب پی کر گاڑی چلانے کی تو سخت ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہ تو پیشن گوئی ہو گئی نا کہ اگر کبھی وہ شراب پی کر گاڑی چلائیں گا تو کیا ہونے والا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ جو دیکھیں گے، نفسیات کا جو تیسرا مقصد ہے وہ ہے قابو یا کنٹرول، جسے کہتے ہیں ہم، کس طرح اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو علم نفسیات کا چوتھا اہم مقصد برتاؤ پر قابو پانا ہے، یعنی ہمارے اندر جو مخصوص قسم کے برتاؤ ہوتے ہیں اس کے اندر تبدیلی لانا ہے۔ کسی سمت یا حالات کے پیش نظر اپنے آپ میں برتاؤ میں تبدیلی لانا اور قابو پانا ہی یہ کیا ہے، کنٹرول کرنا کہلاتا ہے۔ یہ تو ہمیں جو ہے ہمیشہ سے سکھایا جاتا ہے کہ غصے کے اوپر کیا کیجئے، قابو پائیے، کنٹرول کیجئے، ہے نا۔ کوئی بھی سچویشن میں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، ہمیں سنبھالنا ہے، اپنے برتاؤ میں تبدیلی لانا ہے، اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں، کنٹرول کہتے ہیں۔ یعنی کہ برتاؤ میں، اور وہ جو ہمارے برتاؤ میں تبدیلی بھی جو لانا ہے ہمیں، وہ مثبت تبدیلی لانا ہے، اور غیر ضروری برتاؤ سے اور رد عمل سے ہمیں کیا ہے، بچنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ یعنی انسانی برتاؤ میں تبدیلی لانا یہی کیا ہے، ڈپریشن کا کیا ہے، علاج ہے۔ بار بار آپ لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے مائنڈ کے اندر نگیٹو تھاٹس کو مت لائیے، ہمیشہ مثبت سوچیے، اپنے برتاؤ میں پازیٹیوٹی لائیے۔ یعنی جیسا کہ اگر ایک مثال اگر ہم لے لیں کہ کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ اسکول میں کیا ہے، غیر حاضر رہتے ہیں یا پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، تو کیا ہے، اسکول کے جو ماہر نفسیات ہیں یا جو بھی ٹیچرز ہیں، تو کیا کرتے ہم، طلبہ کے برتاؤ کے اسباب کو تلاش کرنا ہے، ان کے برتاؤ میں مثبت تبدیلی لانا ہے، کہ انہیں یہ سمجھانا ہے، یہ بتانا ہے، ان سے پہلے تو پوچھنا ہے کہ کیا ہے بیٹا، آپ کس وجہ سے اسکول میں غیر حاضر ہیں، یا آپ پڑھائی پر توجہ کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو اسٹوڈنٹس کے اندر جو بھی کیا ہے نظر آ رہے ہیں ہم کو بدلاؤ، اس کے اسباب کیا کرنے ہیں، تلاش کرنے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی بامقصد پروگرام کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو اسکول کے جو کونسلر ہوتے ہیں انہیں طلبہ کے نفسیاتی مسائل کا مطالعہ کرنا ہے، ان کی صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کا جو ماحول ہو گیا ہے وہ بہت غیر صحت مندانہ ہو گیا ہے، مسابقت ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، والدین جو ہے حد سے زیادہ بچوں سے توقعات رکھ رہے ہیں، اسی طریقے سے غنڈہ گردی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے،
اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھیڑ چھاڑ کا مسئلہ بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور جو ڈرگس کا پرابلم آج کل بڑھ گیا ہے، آپ بایو کے اندر بھی دیکھیں گے ہم ڈرگ ابیوز کیا ہوتا ہے۔ تو جیسا سگریٹ نوشی ہو گیا ہے، تمباکو نوشی ہے، چھوٹی عمر میں بچے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، غلط عادتوں میں پڑ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے موبائل کا جو استعمال ہے، اس کے اندر جو ہے جو گیمز کھیل رہے ہیں، تو یہ وقت کی کیا ہے، بربادی ہے۔ اس تمام مسائل کی وجہ سے بچے ذہنی تناؤ محسوس کر رہے ہیں، مینٹل اسٹریس، مینٹل ٹینشن آپ کو آ رہا ہے۔ تو آپ نے 10th کلاس میں بھی آپ کو سبق ہو گیا ہے نا، سماجی صحت کے اندر مختلف قسم کے آپ کو کیا دیے گئے تھے، پرابلمز دیے گئے تھے، اور ایک سولوشن بھی وہاں پر بتا رہا تھا کہ آج کل کے جو دور میں لوگوں کو ہنسنے کا بھی کیا ہے، موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو لافنگ کلب یاد آ رہا ہوگا آپ کو کہ اوپر دونوں ہاتھ کرنے ہیں اور اس طریقے سے کیا کرنا ہے، ہنسنا ہے، سب ایک ساتھ مل کے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان کیا کر رہا ہے، ذہنی تناؤ محسوس کر رہا ہے۔ تو جو اسکول کونسلر ہوتے ہیں یا جو بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو معالجاتی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں، تو طلباء کی یہ کیا کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے مسائل کے اسباب کیا ہیں، اور یہ اسباب پہ ہونے کے باوجود اپنے رویے پر، اپنے برتاؤ میں کس طرح تبدیلی لائیں، اور حالات پر کنٹرول اور قابو کس طریقے سے ہم پا سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کو جو ہے ابھی 2 کویشچنز دے دیتی ہوں۔ نفسیات کے جو بھی میں نے ابھی آپ کو مقاصد بتائے ہیں، اس کی آپ مزید مثالیں کیا کیجئے، معلوم کیجئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 4 مقاصد ابھی بتائے تھے کہ ڈسکرائب واٹ از ہیپننگ، یعنی کہ بیان کرنا کیا ہو رہا ہے، دوسرا تھا وضاحت کرنا ایسا کیوں ہو رہا ہے، تیسرا تھا پیشن گوئی آگے کیا ہوگا، اور چوتھا تھا قابو اور کنٹرول، یعنی کس طرح ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور چاروں کے چاروں پوائنٹ میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ ورک دیا جا رہا ہے کہ آپ مزید مثالیں معلوم کیجئے کہ یہ مثالیں حقیقی ہو سکتی ہیں، یا آپ نے کہیں اس کے بارے میں پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، جانا ہے، یا مثالیں غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ اس طریقے سے 2 کالم بنائیے اور حقیقی اور غیر حقیقی مثالوں کی کیا کیجئے، آپ ان کے اندر ڈفرنس کیجئے۔ اور دوسرا جو ہے، انٹرنیٹ کی مدد سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، نفسیات کے جو 4 مقاصد ہیں ان کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، اور کم از کم آپ کو ہر مقصد کی ایک مثال جو ہے وہ دینی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے یہاں پر ہمارا جو پہلا سبق تھا نفسیات کی کہانی سائیکالوجی کا، وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم نیکسٹ چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔